تعمیر کعبہ میں شرکت اور حجر اسود کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 35ویں سال قریش نے خانہ کعبہ کی توسیع کی۔ اس سلسلے میں چونکہ عمارت کو گرا دیا گیا تھا، لہذا حجر اسود بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ جب عمارت اثر نو تیار ہو چکی تو حجر اسود کو اپنے مقام پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ حصول سعادت کی غرض سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں یا میرا ہم قبیلہ اس کو نصب کرے۔ اس معاملے میں نزاع اتنا بڑھا کہ تلواریں نیام سے نکل آئیں، قریب تھا کہ خون کا دریا بہہ جائے۔ ایک تجربے کار بوڑھے نے آگے بڑھ کر کہا، کیا غصب کرتے ہو، ذرا صبر و تحمل سے کام لو، یہ لگی آگ تو برسوں بھی نہ بجھے گی۔ میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو۔ کل صبح سب سے پہلے جو شخص حرم میں داخل ہو اسی کو حکم قرار دے دو، اور جو کچھ اس کا فیصلہ ہو سب کے سب اسے بخوشی تسلیم کر لو۔ بوڑھے کی یہ تجویز سب نے پسند کی۔ اب ہر قبیلے کے لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ کل کو سب سے پہلے ہم میں سے کسی کو پہنچنا ہے، مگر قدرت خدا دیکھیں، سب سے پہلے جس کا حرم میں داخلہ ہوا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو منتخب کر کے فرمایا، تم سب اس چادر کے کناروں کو پکڑ لو اور اٹھائے ہوئے اس مقام تک لے چلو جہاں حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ اس صورت میں تم سب کی شرکت ہو جائے گی۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ جب حجر اسود کو لے کر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اٹھا کر اس کو اس کی قدیم جگہ پر نصب کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عجیب و غریب فیصلہ دیکھ کر قریش کے تمام پیر و جوان حیران رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل و فہم پر داد تحسین دینے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شاندار و منفرد فیصلہ کر کے ان سب کو مطمئن نہ کر دیا ہوتا تو اسی روز خانہ کعبہ کے اندر وہ تلوار چلتی کہ سرزمین حرم خون سے سرخ ہو جاتی اور سینکڑوں لاشیں زمین پر تڑپتی نظر آتی۔ عرب کے ظلمت کدے میں وحی کی پہلی کرن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو سرتاپا جہالت اور کفر و شرک کا مجسمہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ تباہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے جاہلانہ اعتقادات اور وحشیانہ اخلاق و عادات کی اصلاح کر کے دینداری اور خدا پرستی کی تعلیم دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات دن اسی فکر و تردد میں بسر ہوتے۔ مکے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کو غار ہرا کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز وہیں تشریف لے جاتے اور گھنٹوں تنہائی میں اپنی قوم کی اصلاح کے متعلق سوچا کرتے اور خدا سے رو رو کر ان کی گمراہی دور کرنے کی دعا بھی مانگا کرتے۔ رفتہ رفتہ یہ تنہائی اور گوشہ نشینی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی پسند آئی کہ کئی روز متواتر وہیں رہنے لگے۔ وہاں کی تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تمام محفلوں سے زیادہ دلکش نظر آتی تھی۔ ایک دن ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب عادت یاد خدا میں مشغول تھے کہ ایک نئی آواز یہ کہتی سنائی دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو تمہارا رب ایسا کریم ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور وہ باتیں انسان کو بتائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ جبرائیل وحی لے کر آئے تو رسالت کی اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے فرمایا، مجھے کسی چادر سے ڈھانپ دو، ایک شبے کا ازالہ۔ بعض روایات میں
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد جب گھر تشریف لائے تو بہت پریشان تھے، اور اپنی اس پریشانی کا ذکر اپنی زوجہ جناب خدیجہ علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کی بشارت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی۔ یہ باتیں رسالت کے اس عظیم منصب کی شان کے خلاف ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے خلقت سے ہی نبی تھے، جس پر دلیل خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ بس یہ ممکن ہی نہیں کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گھبراہٹ کا شکار ہوئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رسول ہونے کا علم کسی اور کی زبانی ہو۔ اس سے بڑا ظلم اور منصب رسالت کی توہین اور کیا ہوگی۔